تصور کریں ایک ایسے بادشاہ کا جس کے تخت کو اٹھانے کے لیے انسان نہیں بلکہ ہوائیں منتظر رہتی تھیں، جس کے حکم پر سمندر کی لہریں خاموش ہو جاتی تھیں، اور سب سے خوفناک مخلوق جنات، جن کے نام سے انسان کانپ اٹھتے ہیں، وہ اس بادشاہ کے سامنے نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم بادشاہ کی موت کیسے ہوئی؟ ایک ایسی موت جس نے جنات کے سب سے بڑے راز کو بے نقاب کر دیا۔ وہ راز کیا تھا اور کیسے ایک معمولی سی دیمک نے دنیا کی سب سے طاقتور مخلوق کی کمر توڑ دی؟ آج کی ویڈیو میں دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کا وہ حیرت انگیز واقعہ۔ تاریخ انسانی میں آج تک ایسی سلطنت کسی کو نہیں ملی جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ وہ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ پرندوں، ہواؤں اور جنات کے بھی حاکم تھے۔ قرآن گواہ ہے کہ جنات ان کے لیے وہ کام کرتے تھے جو انسانوں کے بس کی بات نہ تھی۔ بڑے بڑے محل بنانا، سمندر کی گہرائیوں سے موتی نکالنا اور بھاری بھاری دیگیں اٹھانا۔ لیکن یہ طاقت اور یہ حکومت صرف اللہ کی امانت تھی۔ جب بیت المقدس کی تعمیر کا وقت آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخت ترین اور باغی جنات کو قید کر کے اس کام پر لگا دیا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے یہ واقعہ ایک نیا رخ لیتا ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر جاری تھی۔ بڑے بڑے پتھر جو ہزاروں انسان مل کر بھی نہیں ہلا سکتے تھے، انہیں جنات اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہے تھے۔ ان جنات میں کچھ تو فرما بردار تھے، لیکن اکثر وہ سرکش اور شیطان صفت جن تھے جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ ان کے دلوں میں نفرت تھی، مگر خوف اس سے زیادہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک پل کے لیے بھی کام روکا یا حکم عدولی کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے سخت عذاب ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے ہو کر ان پر نگرانی کرتے تھے۔ ان کی ہیبت ایسی تھی کہ کوئی جن ان کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی موت کا وقت قریب محسوس ہونے لگا۔ انہیں فکر تھی کہ اگر وہ انتقال کر گئے تو یہ جنات کام چھوڑ دیں گے اور دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے حکمت مانگی۔ وہ اپنے محل کے اس حصے میں گئے جو شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، جہاں سے باہر کام کرتے جنات صاف نظر آتے تھے۔ وہ وہاں کھڑے ہو گئے اور اپنے عصا کا سہارا لے لیا۔ وہ عبادت کی حالت میں کھڑے تھے کہ اچانک اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کا جسم مبارک گرنے کے بجائے عصا کے سہارے سیدھا کھڑا رہا۔ باہر جنات یہ سمجھتے رہے کہ بادشاہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزر گئے، موسم بدلتے رہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اسی طرح کھڑا رہا۔ جنات آپس میں کنس پھس کرتے، دیکھو وہ ابھی بھی جاگ رہے ہیں، ہمارا کام رکنا نہیں چاہیے۔ سوچئے ذرا، وہ مخلوق جو دعویٰ کرتی تھی کہ وہ غیب جانتی ہے، وہ آسمانی خبریں لا سکتی ہے، وہ ایک بے جان جسم سے ڈر کر مہینوں تک غلامی کرتی رہی۔ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ جس سے وہ ڈر رہے ہیں وہ تو کب کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ اب اللہ نے اس راز کو کھولنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کام کے لیے اللہ نے کسی بڑے بھرشتے یا طوفان کو نہیں بھیجا، بلکہ زمین کی سب سے کمزور مخلوق ایک دیمک کو بھیجا۔ اس دیمک نے آہستہ آہستہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عصا کو نیچے سے کھانا شروع کیا جس پر وہ ٹکے ہوئے تھے۔ باہر جنات پسینہ بہا رہے تھے اور اندر دیمک اپنا کام کر رہی تھی۔ یہ ایک خاموش جنگ تھی، حقیقت اور دھوکے کے درمیان۔ 1 سال گزر گیا، لکڑی اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا، لکڑی کمزور پڑی، کریک کی آواز آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا۔ جنات ہکا بکا رہ گئے۔ وہ بھاگ کر قریب آئے تو دیکھا کہ بادشاہ تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ اس وقت جنات پر شدید شرمندگی اور حسرت طاری ہوئی۔
انہیں احساس ہوا کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنے عرصے تک اس ذلت آمیز عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ قرآن کہتا ہے، جب وہ گر پڑے تو جنات پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ پڑے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا یہ واقعہ قیامت تک کے لیے ایک سبق بن گیا۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ جنات کے ذریعے غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں یا ان سے ڈرتے ہیں، مگر یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جنات کو غیب کا کوئی علم نہیں، وہ تو خود اپنے حال سے بے خبر تھے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جن، کوئی جادو انسان کو نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اس لیے صرف اللہ سے ڈرو اور اسی سے مدد مانگو۔